FIA نے عمران خان سمیت 11 ملزمان پر فارن فنڈنگ کا مقدمہ درج کر لیا۔ سردار اظہر طارق، سیف اللہ نیازی، عامر کیانی، سید یونس، طارق شیخ اور طارق شفیع شامل ہیں۔ FIR کے متن کے مطابق تحریک انصاف کا نجی بینک میں نیا پاکستان کے نام پر اکاؤنٹ بنایا گیا۔ ملزمان نجی بینک اکاؤنٹ کے بینیفیشری ہیں۔ نجی بینک کے مینیجر کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ FIA کی جانب سے عمران خان سمیت 11 ملزمان پر فارن فنڈنگ کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، جس میں سردار اظہر طارق، سیف اللہ نیازی، عامر کیانی، سید یونس، طارق شیخ اور طارق شفیع شامل ہیں۔ FIR کے متن کے مطابق تحریک انصاف کا نجی بینک میں نیا پاکستان کے نام پر ایک اکاؤنٹ بنایا گیا ہے اور یہ تمام ملزمان نجی بینک اکاؤنٹ کے بینیفیشری ہیں۔ نجی بینک کے مینیجر کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ سید یونس، طارق شیخ، طارق شفیع اس FIR میں نامزد ہوئے ہیں۔ نیا پاکستان کے نام پر نجی بینک میں PTI کا اکاؤنٹ بنایا گیا ہے۔ FIR کا متن یہ سامنے آیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ ہیں سلیم بخاری صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ FIA اب بالآخر متحرک ہوا ہے۔ عمران خان سمیت 11 ملزمان ہیں جن پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ آگے کیا پروسیجر دیکھ رہے ہیں آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے، میرے خیال سے اس پیش رفت سے یہ سنجیدگی تو ظاہر ہو جاتی ہے کہ حکومت اب ان کو جو ہے وہ فری ہینڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور اب ان کا حساب کتاب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ میرے خیال سے یہ کیس جو ہے اس کی ایویڈنس چونکہ اکٹھی ہو چکی ہوئی ہے، پہلے بھی بہت کچھ پڑا ہوا ہے الیکشن کمیشن میں ایویڈنس کی صورت میں، اور FIA نے جو انویسٹیگیشن کی ہے اس میں کچھ اور نئے اکاؤنٹس بھی ملے ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ جو صبح سے شام تک ریاست مدینہ کے سبق پڑھاتے تھے قوم کو، اب انہیں خود سے والنٹریلی آفر کرنا چاہیے کہ جناب ہم حاضر ہیں، جو انکوائری آپ نے کرنی ہے، جو انویسٹیگیشن کرنی ہے کر لیں، اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے تو ہم اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اتنی مورالٹی ایکسپیکٹ کرنا خان صاحب سے وہ میرے خیال سے تھوڑا سا اٹ از بینگ ٹو آپٹیمسٹک۔ وہ میرے خیال سے اس کو بھی تماشا بنائیں گے کہ دیکھیں جی میرے خلاف بھی چنٹ ہو رہی ہے۔ ان کو ایک بات سمجھ آنی چاہیے کہ یہ مکافات عمل ہے۔ آپ نے تو جھوٹے مقدمے بنائے تھے نا لوگوں کے خلاف، جو اب عدالتیں جو ہیں ان کو ایک ایک کر کے ختم کرتی جا رہی ہیں، لیکن کیونکہ آپ نے مقدمات قائم کیے تھے بغیر کسی ایویڈنس کے، صرف الزامات پہ، آپ کے خلاف جو مقدمے درج ہو رہے ہیں اس میں ایویڈنس موجود ہے اور جس کا کافی حد تک آپ نے خود اعتراف بھی کر لیا ہوا ہے۔ اگر آپ نے وہ اکاؤنٹس کھولے تھے جو آپ نے الیکشن کمیشن میں اپنے احساسوں میں نہیں دکھائے ہیں تو مجرم تو آپ ہیں، اور پھر جس طرح کی رقم آئی ہے جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ آپ کی سیاست پہ خرچ ہوتی رہی تھی، وہ چیریٹیبل منی، تو جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کے لیے اب آپ کو حساب تو دینا پڑے گا۔ میرے خیال سے یہ جو روز صبح سے شام تک کہتے تھے تلاشی دے نون لیگ، تلاشی دے نون لیگ کی لیڈرشپ، تلاشی دے، اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں خود تلاشی دینی پڑے گی، اور وہ آبویسلی اس کے لیے پریشان ہیں، وہ دکھائی دیتا ہے ہمیں، لیکن یہ اب اس سے جان چھڑانا مشکل ہے، ان کو حساب تو دینا پڑے گا۔ جی ٹھیک ہے، سلیم بخاری صاحب ساتھ رہے گا۔ میاں طاہر صاحب سینئر اینالسٹ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کے وقت کا۔ میاں طاہر صاحب بتائیے گا، دوسروں کا احتساب کرنے والوں کا اب اپنا وقت آ چکا ہے، کیا کہیں گے اس سچویشن پر آپ؟ جی بالکل آ چکا ہے، اور ظاہر ہے وقت تو آنا ہی ہے، اور دوسری بات یہ اس میں اس کہانی کی یہ جو فارن فنڈنگ ہے اس کے دو حصے ہیں، لوگوں کو اس کے بارے میں کلیئر ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فارن فنڈنگ ہم کہتے ہیں یا الیکشن کمیشن نے کہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کا سب سے بڑا حصہ جو فارن فنڈنگ جو آئی ہے ان کے اکاؤنٹ میں اور جو ڈیٹیکٹ ہوئی ہے، جس پہ الیکشن کمیشن نے اپنا کیس پورا بنایا ہے، اس کا جو ایک حصہ ہے، ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ آئی ہے ووٹن کرکٹ کلب کے ذریعے۔ اچھا، ووٹن کرکٹ کلب کے ذریعے ہوا کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ عارف نقوی صاحب نے وہاں پہ ایک فرینڈلی ایک چیریٹی میچ کروایا، اور جس کا مقصد جو آنے والے لوگ تھے، جس میں بڑے کاروباری اور بڑے وہاں کے انفلوئنشل اور سرمایہ دار لوگ جن کو بلایا گیا تھا، ان کا مقصد یہ تھا، ان کو بتایا یہ گیا تھا کہ یہ چیریٹی کے لیے ہم ایک میچ کروا رہے ہیں، اس کی جو فنڈ ریزنگ ہوگی وہ چیریٹی پہ خرچ ہوگی۔ اب وہ جو چیریٹی کے نام پہ جو پیسہ اکٹھا ہوا، اب وہ پیسہ جو بھیجا گیا وہ PTI کے اکاؤنٹ میں بھیجا گیا، تو سب سے بڑی دو نمبری ایک یہ ہے۔ دوسرا، اس کا ایک دوسرا پہلو ہے جو FIA نے بعد میں تحقیقات کی ہیں، یہ تو وہ اکاؤنٹس تھے جو الیکشن کمیشن کے نوٹس میں آئے،
ان کی حکومت کے دوران ظاہر ہے ان کو بہت ساری چیزیں نہیں مل سکی. اب جب ایف آئی اے نے مزید اس میں تحقیق کی ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ بہت سے پیسے آئے اس ووٹن کلب کے علاوہ, ووٹن کرکٹ کلب کے علاوہ بہت سے پیسے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو منتقل ہوئے, اور وہ جو پیسے آئے تھے وہ مختلف کاروباری شخصیات کے ذریعے آئے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کاروباری شخصیات چونکہ اس طرح سے ایف بی آر کے اور ایف آئی اے کے راڈار میں نہیں ہوتی اور پولیٹیکل فگر زیادہ ہوتی ہیں, تو یہ اس کام کے لیے ان لوگوں کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کہ طارق شفیع, یہ میاں نواز شریف والے بھی ایک طارق شفیع ہیں, وہ نہیں ہیں, وہ ان کے کزن یا کچھ لگتے. یہ طارق شفیع ہیں جو عمران خان کے ایجسن کالج کے کلاس فیلو اور کاروباری شخصیت ہیں, ان کے ذریعے پیسے بھجوائے تھے. اسی طرح حامد خان ہیں جو ٹیکسٹائل اور اس بزنس میں ہیں, ان کے ذریعے پیسے بھجوائے گئے اور یہ ان کے اکاؤنٹس میں. تو یہ جو پیسہ آیا ہے یہ تو ایک بہت بڑی, وہ تقریباً ووٹن کرکٹ کلب سے بھی زیادہ اس کی وہ زیادہ پیسہ ہے, اس کی اماؤنٹ زیادہ ہے. اور یہ پیسہ اب جو پورا ٹریک ہو گیا ہے, یہ اس میں کوئی پیچھے نہیں رہ گئی. آپ کو بتا دوں کہ ایف آئی اے کا طریقہ کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ پہلے ٹریک ہو گیا ہے, بینیفیشریز سامنے آ چکے ہیں, اکاؤنٹس بھی سامنے آئے ہیں, مقدمہ درج ہوا ہے. اب دیکھنا یہ باقی ہے کہ کارروائی کیا ہوگی. بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے میاں طاہر صاحب اور سلیم بخاری صاحب. ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ویڈیو لے کر آئی کہ نیب کا چیئرمین مجھے ہراساں کر رہا ہے, ان کو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بند کرتے رہے ہو, 4 سال اختیارات استعمال کرتے رہے ہیں, 4 سال پورے احتساب کی مشینری آپ کے پاس رہی, آپ نے ریاستی طاقت کو استعمال کیا. تو آج کیا بتاتے ہو کہ مریم نواز شریف صاحبہ یا حسن نواز شریف یا حسین نواز شریف یا شہباز شریف کہاں رہتے ہیں, کدھر ہیں, کون سے فلیٹ ہیں؟ اگر یہ ساری باتیں آپ کے پاس موجود تھیں تو کیوں ابھی تک ایون فیلڈ کے اندر نیب ثبوت پیش نہیں کر سکی؟ اگر آپ کے پاس دستاویز چوری کے ایویڈنس موجود تھے, ثبوت موجود تھے, تو 2 دفعہ شہباز شریف صاحب کو آپ نے گرفتار کیا, نیب کی عقوبت خانے میں رکھا, کوٹ لکھپت میں رکھا, ہڈیالہ میں رکھا. آپ نے کیوں نہیں ایویڈنس دیے اور کیوں نہیں آپ نے ان کو سزا دلوائی؟ کیوں نہیں ثبوت دیے پاکستان کی؟ اب آپ کا خیال ہے کہ آپ بولیں جھوٹ, بار بار بولیں, الزام لگائیں, بہتان لگائیں اور لوگ ساتھ سمجھ لیں. یہ تماشا آپ کو کیوں آپ ختم نہیں کرتے؟ مطلب آپ آج عوام کے دماغ میں یہ سوال ہونا چاہیے نا کہ آج بھی جلسوں میں کھڑے ہو کر وہ شخص جس نے آئین شکنی کی, آئین توڑا, سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ آئین کے اوپر حلف لے رہا ہے, جو صبح دوپہر شام جھوٹ بولتا ہے, منافقت کرتا ہے, الزام لگاتا ہے, وہ جھوٹ بول کر دوسروں پر آج تک الزام لگا رہے. اگر تمہارے پاس ثبوت تھے, آج جو نواز شریف کا نام لیتے ہو اپنا قد بڑھانے کے لیے, اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے, اپنا جھوٹا بیانیہ بنانے کے لیے, شہباز شریف, نواز شریف, مریم نواز شریف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, وہ آڈیوز چلاتے ہیں, تو یہ آڈیوز تو تم پہلے بھی چلاتے رہے ہو, یہ باتیں تو آپ پہلے بھی کرتے رہے ہیں. تو جو جھوٹا فورن فنڈڈ فتنہ ہے اس ملک کے اندر اس وقت, منافق شخص ہے, وہ 4 سال اس اقتدار پہ قابض رہا ہے. کیوں نہیں اس وقت آپ نے یہ تمام چیزیں اور گرفتاریاں کی ہیں, انویسٹیگیشنز کی ہیں, سزائے موت کی چکیوں میں رکھا ہے, تو کیوں نہیں آپ نے ثابت کیے یہ سارے الزام؟ پھر اس کے بعد آج فرما رہے تھے کل سے کہ وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیو لیک ہو گئی ہے, میں عدالت جا رہا ہوں. کس بات پہ عدالت جا رہے ہیں آپ؟ جے آئی ٹی تو بن گئی ہے, آپ نے تو جے آئی ٹی میں پیش ہونا ہے, کیونکہ آپ نے بیرونی ملک, ایک صدر نے کہا کہ کوئی بیرونی ملک سازش نہیں ہوئی. میں اس بیانیے سے اگری نہیں کرتا. جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف کے رہ چکے ہیں, عمران خان صاحب کے بڑے قریبی شخصیت میں سے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کوئی میں بیرونی ملک سازش نہیں ہوئی. آڈیو جو آئی ہے عمران خان صاحب کی, اس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کھیلنا ہے. اگر بیرونی ملک سازش ہو رہی ہوتی تو اس کے ساتھ کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ رکھتے آپ کا جو کام ہے, ٹیبل, کرسی, مائکس, عوام کو بتاتے کہ یہ بیرونی ملک سازش 7 مارچ کو ہو گئی ملک کے ساتھ. 27 مارچ تک آپ نے اس سازش کے ساتھ کھیل کھیلا. 28 مارچ کے ساتھ آپ نے فورن آفس کو اس میں انوالو کیا, ملکی مفاد کو داؤ پر لگایا. اس کے بعد آڈیو لیکس میں آپ کہتے ہیں اس کے ساتھ کھیل کھیلنا ہے, اس کے ساتھ کھیلنا ہے. یہ کوئی مذاق ہے؟ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں. اور پھر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے اس کی جو آڈیو ہے وہ لیک ہو رہی ہیں, ہم عدالت جا رہے ہیں.
तो ज़रा सुनाएं जी। एक शख्स, मैं उसके बाद दोनों शख्सियात का नाम आपसे पूछूंगी कि ये दोनों शख्स कौन है, लेकिन सुनाएं जी पहले शख्स। जो मैं करता हूं, जो मैं टेलीफोन करता हूं, जो भी मुझे कांटेक्ट करता है, सब कुछ आईएसआई को पता होता है। अच्छा, आईबी को भी पता होता है, आईएसआई को भी पता होता है। वैसे टेक्निकली पता होना चाहिए। बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है उसके पता होना सिर्फ चाहिए। नहीं, देखो मंसूर, ये याद रखो, आज डोनाल्ड ट्रंप हो या जो बाइडन हो, ये जो करेंगे सीआईए को पता होगा, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करना होता है ना। उन्होंने, एजेंसी का ये भी काम होता है कि अपने मुल्क के सरबराह को प्रोटेक्ट करें। जो प्रोटेक्शन देंगे तो जाहिर है इंटेलिजेंस कौन क्या कह रहा है उनके मुतालिक, सो उनको सब कुछ पता होता है। टेलीफोन टैप, घर टैप, नौकरों को भी इन्होंने खरीदने की कोशिश की। अभी तो वो ऑडियो टेप निकल रही है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में वो भी टैप हो रहा था। मैं अपनी एजेंसी से पूछता हूं कि क्या तुम्हारा ये काम रह गया है कि अपने ऊपर लोगों के ऊपर जासूसी करो? क्या आपका ये काम रह गया है कि जोड़ तोड़ करो कि किसको अब लेके आना और किसको बुलाना है? क्या आपको कोई फिक्र मुल्क की है या नहीं है? अब ये आप अगर दोनों क्लिप्स देखें तो इंसान की अकल जो है वो दंग रह जाती है कि ये शख्स एक ही है जो अपने पहले इंटरव्यू में इस बात को पहला पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में पहला वजीर आज़म है जो पीएम ऑफिस और पीएम की रिकॉर्डिंग को लेजिटिमाइज कर रहा है। कह रहा है बिल्कुल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, बिल्कुल जो वजीर आज़म हाउस या वजीर आज़म है उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये प्रोटेक्शन के लिए होती है वजीर आज़म की, मतलब वो लेजिटिमाइज कर रहे हैं मुल्क का वजीर आज़म। उस वक़्त ये मुल्क के वजीर आज़म थे जो खुद कह रहे हैं कि बिल्कुल रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए, ये रिकॉर्डिंग वजीर आज़म हाउस की भी होनी चाहिए, ये वजीर आज़म की भी होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रोटेक्शन होती है वजीर आज़म की। वही शख्स जिसको पता चल गया कि उसकी ऑडियो लीक्स आने के बाद उसका जो बयानिया है बैरून मुल्क साजिश का वो दफन हो गया, जो ये कह रहा है और फिर ये कह रहा है कि ये तुम्हारा क्या काम है कि जोड़ो और तोड़ो। जोड़ तोड़ तो 5 MNAs कह रहे हैं आप क्या मैंने ख़रीद लिए हैं। हॉर्स ट्रेडिंग और गलत है कि ठीक है बस करो, अवाम को चालें चलो, खेल खेलो। ये वो शख्स है जो अगर सियासत में किसी ने मंडी लगाई है तो वो इमरान खान साहब ने लगाई है। अगर सियासत को कारोबार बनाया, जिसका जो मरियम औरंगज़ेब नहीं कह रही या वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या कोalition गवर्नमेंट नहीं कह रही, वो इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि मैंने 5 MNA ख़रीद लिए हैं, 5 का बंदोबस्त कर दो और चालें चलो। गलत है कि सही है, इसकी फ़िक्र ना करो। साइफर के ऊपर खेल खेलो, इसको अपने लिए इस्तेमाल करो, इसके मिनट्स को तब्दील करो, इसको फैब्रिकेट करो, इसमें फोजरी करो, उसके बाद साइफर को लेकर फरार हो जाओ, उसकी कॉपी को। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। और आज खड़े होकर वही शख्स ये कह रहा है कि मैं अदालत जा रहा हूं। अगर अदालत जाएंगे तो मेरा मशवरा ये है, एब्सोल्युटली फ्रॉड जो है, जब वो फॉरेन फंडेड फितना, एब्सोल्युटली फ्रॉड फितना जब जाएगा अदालत, तो किस मुंह से जाएगा? क्योंकि अफसोस इस बात का है कि मुंह तो एक ही है, शक्ल तो एक ही है। मतलब यही शक्ल लेकर जाएंगे ना अदालत, जिन शक्ल से ये गुफ्तगू कर रहे थे कि बिल्कुल टैप होना चाहिए, बिल्कुल रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोटेक्शन होती है। वही अदालत लेके जाएंगे, अदालत में ये क्लिप चलाएं, अदालत में ये बताएं कि ये उस वक्त का वजीर आज़म जो इस केस को अदालत में लेकर आया है, वो ये कहता था कि ये होना चाहिए, इसको लेजिटिमाइज करता रहा, इस चीज़ को प्रोटेक्शन देता रहा। आज किस मुंह से अदालत जा रहा है? उस मुंह को लेकर पहले JIT में जाएं, क्योंकि अब ये अदालत जाने का नहीं, आपके जेल जाने का वक्त है। और दूसरी बात, इक़्तिदार में आने के लिए लोगों के जज्बात से खेला, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाया, 1 करोड़ नौकरी का झांसा दिया, 50 लाख घरों का झांसा दिया, 90 दिन में करप्शन का ख़त्म करने का झांसा दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से करप्ट भी खुद, झूठे भी खुद, चोर भी खुद,
मुनाफिक भी खुद, फॉरेन एजेंट भी खुद, और ये तमाम कड़ियाँ आपको मिलानी पड़ेंगी। ये जो फॉरेन फंडिंग का केस है ये स्टैंड अलोन नहीं देखना पड़ेगा। जो फॉरेन फंडेड फितना है, जब वो इक़्तिदार में आया तो उसने मुल्क की मईशत के साथ क्या खेल खेला, क्या चालें चली, मुल्क की सियासत के साथ क्या खेल खेला, क्या चालें चली, बगैर किसी गलत और सही की फिक्र होने के बावजूद ये कहता रहा कि फिक्र ना करो। जिसने कश्मीर के सौदा किया, कश्मीर के बयानिए के साथ क्या खेल खेला, जो कहता था मोदी आएगा, मोदी का इलेक्शन मोदी जीत गया तो कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। ये वही शख्स है जिसने नैब के चेयरमैन की वीडियो को दिखाकर उसको ब्लैकमेल किया, तैयबा गुल को वजीर आजम हाउस के अंदर बंद किया, जिसने डीजी FIA को वजीर आजम हाउस के बाथरूम में बंद किया ताकि सियासी मुखालफिन के ऊपर केसेस बनाओ। आपने केसेस भी बनाए, जेलों में भी डाला, इन्वेस्टिगेशंस भी की, अदालतों में लेकर गए, अदालतों के अंदर सबूत ना होने की बुनियाद के ऊपर बेल्स हुई, सुरखरू हुए। आज तुम A1 फील्ड की ये जो दिखाते हो वीडियोस, मरियम नवाज, ये तुम्हारा खौफ है, ये तुम्हारा दिमागी जो दिमाग का के ऊपर जो असर है ये उसको जाहिर करता है कि तुम कितने खौफ में मुब्तला हो। क्योंकि हर रोज़, जैसे मैंने पहले कहा था कि हर सबूत एक थप्पड़ होता है, सिर्फ महसूस करने की बात होती है। अवाम के साथ खेल खेलते रहे, अवाम की तकदीर के साथ खेल खेलते रहे, गलत और सही की फिक्र ना करो। और आज कहते हो कि मैं जा रहा हूँ अदालत, और ऑडियोज़ लीक्स क्यों होती हैं? आप क्यों कहते हैं ऑडियो लीक क्यों होती हैं? और उसके बाद जिस पे सवाल करते हो, इतने बड़े एब्सोल्युटली फ्रॉड शख्स हो, जो तुमसे सवाल करे, जो तुम पर केस बने, तुम दूसरों से सवाल करना शुरू कर देते हो। अपने सवालों का जवाब दो। और अब वो वक्त आ गया, जैसे लहरा लहरा के कागज़ कहते हो ना। और ये भी बता दूं कि जो लोग हल्फ ले रहे हैं इस एब्सोल्युटली फ्रॉड फॉरेन फंडेड झूठे शख्स का, फॉरेन फंडेड फितने का, उसने आइन तोड़ा हुआ है मुल्क का। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है। ये ऑडियो लीक्स लीक क्यों हो रही हैं? क्योंकि इमरान खान साहब जब वजीर आज़म थे तो उन्होंने इसको प्रोटेक्शन दी हुई थी, ये उनके बयानिए का हिस्सा था। वो कहते थे ऑडियो लीक, ऑडियोज़ को रिकॉर्ड करो, वजीर आज़म की ऑडियो होनी चाहिए। दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम जो आज शख्स लगा रहा है, उसने तमाम रियासती अदारों को वजीर आज़म हाउस में बंद करके रखा हुआ था, यरगमाल बनाया हुआ था दूसरों के ऊपर झूठे केस बनाने के लिए। तुम 4 साल मुल्क के ऊपर मुसल्लत रहे हैं इमरान खान साहब। आप इल्ज़ाम ना लगाओ, अब वो वक्त गुजर चुका। अगर ये जो आज कह रहे थे पता नहीं कि इतना पैसा, हाँ तोशा खाना लेकर चले गए हैं रेफरेंस में, तो 4 साल क्या करते रहे हो? तब तो रेफरेंस की भी ज़रूरत नहीं थी, कार्रवाई करते, इन्वेस्टिगेशन करते। आप क्या तोशा खाना लेकर चले गए हैं? आप क्या वो एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन में लेकर चले गए हैं? ये किस किस्म का मजाक और तमाशा है? और अवाम को भी चाहिए कि इस फॉरेन फंडेड फितने से बचें, इसकी गुमराही से बचें। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और फिर बंद कमरों में बैठ के उन बेवकूफ़ लोगों पे हंसता है, कहता है उनके साथ चालें चलो। अवाम को तो नहीं पता चलेगा क्योंकि उनके दिमाग इस वक्त तैयार हैं, उस पर अपनी चाल चलो। ये तमाम उन लोगों को बेवकूफ़ बनाता है जो इसके झांसे में आते हैं। ये एब्सोल्युटली फ्रॉड शख्स है, ये फॉरेन फंडेड फितना है, ये झूठ बोलता है, अवाम को गुमराह करता है। और जो करप्शन के और चोरी के और डाके के FIA के अंदर इस वक्त केसेस इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं, और जब हर रोज़ बेनकाब होती है ये साजिश, तो उस वक्त बिल्कुल दिमागी तवाज़ुन इनका खो जाता है। इमरान खान को लॉन्ग मार्च करने की आप इजाज़त देंगे या क्या हिकमत अमली होगी? देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात प्रेस रिलीज़ जो हमने कैबिनेट मीटिंग में की है कि कितने करोड़ों का खर्चा आता है इस फॉरेन फंडेड फितने की, जो अवाम के ऊपर जिसके इम्पैक्ट्स हैं, सिक्योरिटी के ऊपर, सेफ्टी के ऊपर, अवाम की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, इस्लामाबाद के लोगों को महफूज करने के लिए। पिछली दफ़ा भी 2014 का जो धरना है जिसके वाजबात आज तक मेरा ख्याल है लोगों को नहीं मिले थे। अब दोबारा से ये वो एक्सपेंस है जिससे जो स्कूलों पे लग सकते हैं, जो अस्पतालों पे लग सकते हैं, जो फ्लड्स पे लग सकते हैं, फ्लड विक्टिम्स पे लग सकते हैं, वो इस वक्त इस्तेमाल एब्सोल्युटली फ्रॉड फितने की, झूठे की वजह से वो ये धरने की मैनेजमेंट में लगेंगे, लॉन्ग मार्च की। और ये भी मैं बात बताती चलूँ कि वो तमाम लोग जिसका मैंने बताया कि पहले उनको बेवकूफ़ बनाता है, फिर बंद कमरों में उनका मजाक उड़ाता है,
ان کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جتنے انتشار پھیلانے کے لیے، فتنہ پھیلانے کے لیے، انسٹیبلٹی پھیلانے کے لیے، ملک میں افراتفری پھیلانے کے لیے جو چڑھائی کر رہا ہے، آج خیبر پختونخوا کے اندر کوئی ایسا شعبہ نہیں جو سڑکوں پہ نہ ہو، جن کو تنخواہیں، ایسا صوبہ جو اس وقت ڈیفالٹ کر رہا ہے، جس کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں، سرکاری ملازمین جو اس وقت وہاں کے ہیں، جن کو یہ پتھر مارتے ہیں جب وہ اپنا حق مانگتے ہیں. لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ کے سامنے ہے. وہاں پنجاب کا جو حال 4 سال کیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ کس اعمال کی بنیاد پر، کس پرفارمنس کی بنیاد پر، کس بیانیے کی بنیاد پر، کون سی دودھ کی نہریں بہانے کی بنیاد پر کیپٹل کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے، اور اس کے اوپر یہ ایکسپینس جو ہم خرچ کریں گے، کیونکہ ہمارا فرض ہے پروٹیکشن، سیفٹی سٹیزنز کی. دیکھیں، پہلے آپ کو بتا دی ہے یہ بات کہ اگر کوئی سیاسی انتقام مقصد ہوتا تو 13 اپریل کو عمران خان گرفتار ہوتا، کیونکہ انہوں نے ایسے لوگوں کو گرفتار کیا تھا بغیر انویسٹیگیشنز کے، بغیر کیسز کے، سیاسی انتقام کی وجہ سے. اسی طرح یہ جو کیسز ہیں یہ 4-5 مہینے کی انویسٹیگیشن ہے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، فورن فنڈنگ ہے. اس کی پوری انویسٹیگیشن کے بعد یہ تمام اقدامات قانون کے مطابق اٹھائے جا رہے ہیں، اور قانون کے مطابق انشاءاللہ اٹھائے جائیں گے. کل ایک خبر آئی تھی کہ 2 لوگ گرفتار کیے گئے آڈیو لنکس میں، اور ان کا تعلق وزیر اعظم ہاؤس سے. ایک تو اس کی تصدیق کر دیں، دوسرا میں نے آپ کے سامنے 3-4 مہینے پہلے بھی مسئلہ اٹھایا تھا کہ یہ جو میڈیا مالکان ہے یہ بہت بڑا کارٹل بن گیا ہے. ابھی بھی یہ کیمرہ مین ان سے کیمرہ، مجھے پتہ چلا ہے، مجھے یہ انسیڈنٹ کا پتہ چلا ہے. میرے دعائے وقت کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، مجھے دونوں لوگ مجھے دفتر میں مل گئے ہیں. ہم نے ایک کمیٹی بنا لی ہے جو اگلے ہفتے ہم نوائے وقت کی مل کے ان کے مسائل کا دیکھیں گے. جو کیمرہ مین کی بات مجھے آج پتہ چلی ہے وہ انشاءاللہ میں بات کروں گی، اور جتنا میکسیمم جو ہے وہ یہ بالکل زیادتی ہے، غلط بات ہے. مجھے ان کے مزید حقائق پتہ کرنے ہیں، لیکن زیادتی انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے. اسلام آباد میں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ عمران نیازی اب عدالت نہیں جیل جانے کا وقت ہے. عمران خان آڈیو لیکس پر سپریم کورٹ جانے کے بجائے JIT میں پیش ہوں. آپ کو بتائیں کہ سینیٹر مولا بخش چانڈیو کا کہنا ہے کہ کسی بھی سیاسی شخصیت پر مقدمہ درج کرنے کا حامی نہیں ہوں. عمران خان نے سیاست میں جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے اس کا حل قانون کے مطابق گرفتاری ہی ہے. یہ بات انہوں نے 24 نیوز کے نمائندے محسن الملک سے گفتگو کرتے ہوئے کہی. میں تو کسی بھی سیاسی آدمی کی گرفتاری کا حامی نہیں ہوں، لیکن خان صاحب نے جو سیاست شروع کی ہوئی ہے اور بڑی مدت سے جو باتیں کر رہے ہیں اس کا راستہ کوئی اور قابل نہیں. ٹھیک ہے، تو اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو ابھی بھی آپس میں بات چیت سے حل ہونا چاہیے؟ ہم تو حامی ہیں بات چیت کے. خان صاحب خود کہتے ہیں کہ میں سیاسی آدمیوں سے بات نہیں کروں گا. سیاسی آدمی سے بات نہیں کریں گے تو کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ حکومت میں سیاسی آدمی ہے، حکمران سیاسی آدمی ہے، اسمبلی میں سیاسی ہے، کس سے بات کرنا چاہتے ہیں یہ تو مجھے نہیں. تو صدر صاحب نے تو یہ کہا ہے نا کہ میں نے انہیں مشورہ دیا تھا، مجھ سے مشورہ لیتے تو میں کبھی نہ کہتا کہ وہ جائیں باہر. خان صاحب ابھی اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ صدر صاحب کا بھی مشورہ ان کو کسی قسم سے دیا جا رہا ہے. حالانکہ وہ صدر صاحب ان کے ورکر ہیں، لیکن حالات ہے کہ صدر صاحب کو صحیح سے پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. وہ مجھ سے سینئر بھی ہے، بہت بڑے قانون دان ہے اور مہذب انسان ہے، دانشور ہے. مجھے پتہ نہیں انہوں نے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.